AYF سے متعلقہ اور مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث اس پر گفتگو کے لیے دعوت دی جاتی ہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمن عابد حفظہ اللہ تعالیٰ کو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں، ابھی آپ نے ایک بچے سے صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث سماعت فرمائی ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اس مجلس میں 4 باتیں کروں گا۔ پہلی بات، یہ حدیث اور سنت اس کی اہمیت پر ہوگی۔ دوسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ہوگی۔ اور تیسری بات، صحیح بخاری کی کتاب پر ہوگی۔ اور چوتھی بات انشاءاللہ اس حدیث پر ہوگی جو ابھی ہم نے سنی ہے۔ عزیز بھائیو، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ آپ کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ پچھتاؤ گے نہیں کہ آرام کر لیتے، نہ بیٹھتے تو اچھا تھا۔ آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کی دنیا میں بسنے والے انسانوں پر بے شمار بڑی بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ویسے تو رب العالمین کی کوئی نعمت چھوٹی ہے ہی نہیں، ساری بڑی بڑی ہیں۔ اس کی بڑی بڑی ان گنت نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اس کی ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ یہ زندگی جو ہم دنیا میں بسر کر رہے ہیں، یہ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ والی زندگی زیادہ سے زیادہ بھی ہو گئی نا تو 125 سال 150 سال کی ہوگی، اور جو ہماری اصلی اور حقیقی زندگی ہے وہاں موت کو اللہ رب العالمین نے ذبح کر دینا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور 2 ہی ٹھکانے ہوں گے، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، تیسرا ٹھکانہ بھی کوئی نہیں ہوگا وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ پروردگار نے ہمیں یہ جو دنیا والی زندگی دی ہے نا عزیز بھائیو، یہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں دی، کاروبار کرنے کے لیے نہیں دی،
گھر بنانے کے لیے نہیں دی، شادیاں کرنے اور بچے پیدا کرنے کے لیے صرف نہیں دی، ہمیں مالک الملک نے یہ زندگی اپنی اصلی اور کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو سنوارنے کے لیے دی ہے۔ اور وہ زندگی، اس کو سنوارنے والی چیز رب کی زمین پر آسمان کے نیچے صرف ایک ہے، اور اس کا نام ہے اسلام۔ صرف ایک چیز ہے دنیا میں، دوسری کوئی نہیں ہے جس سے انسانوں کی ہمیشہ والی زندگی سنورتی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دنیا میں پیش ہی نہیں کر سکتا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ پروردگار کسی بندے کو ساری دنیا کی دولت کا مالک بنا دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کر سکتا ہے وہ بندہ یہ ساری دنیا کی دولت کو اچھے سے اچھے کاموں میں صرف کر دے، مسجدیں بنا دے، مدرسے بنا دے، ہسپتال بنا دے، فری ڈسپنسریاں بنا دے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے کاموں میں ہر شے خرچ کر دے، کچھ بھی اپنی ذات کے لیے نہ رکھے، یہ ایک روپیہ بھی اس دولت میں سے کسی گندے کام پر نہ لگائے، اچھے کام پر لگا دے، سارے اچھے کاموں پر۔ کیا خیال ہے اگر اس بندے کے پاس اسلام نہ ہوا تو یہ ساری دنیا کی دولت اچھے کاموں میں صرف کر دینے سے آخرت سنور جائے گی؟ آخرت نہیں سنورتی۔ آخرت کو سنوارنے والی چیز صرف دنیا میں اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے میرے بھائیوں؟ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، اسلام کیا ہے؟ ہماری کلمہ پڑھنے والی اکثریت کو پتہ ہی نہیں اسلام کس بلا کا نام ہے۔ اسلام کہتے کس کو ہے؟ 1.5 ارب کے لگ بھگ ہے دنیا میں کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، لیکن اسلام کا پتہ، اسلام کو نہیں جانتے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ شاید 2% مسلمانوں میں آپ کو مل جائیں جن کو اسلام کا شعور ہو، پتہ ہو، سمجھ ہو کہ اسلام کیا چیز ہے، ورنہ اکثریت کو نہیں پتہ اسلام کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس میں تفصیل کے ساتھ دلائل بھی دے سکتا ہوں، وقت نہیں ورنہ میں اس پر آپ کو دلائل بھی دیتا کہ یہ بات میں نے مبالغہ میں نہیں کہی، یہ حقیقت ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی موٹی موٹی بڑی بڑی دلیلیں بھی آپ کو انشاءاللہ دوں گا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ چند لفظوں میں اس کا تعارف کرواتا ہوں۔ اسلام میری بات کا نام نہیں ہے، عبداللہ منیر صاحب کی بات کا نام اسلام نہیں ہے، کسی دنیا کے محدث فقیہ علامہ کی بات کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کوئی پہیلی بھی نہیں ہے، کوئی معمہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کا ہر انسان اس پہیلی کو بوجھنے کے لیے، اس معمے کو حل کرنے کے لیے اپنی اپنی عقل دوڑائے، اور جو چیز اس کی عقل میں آ جائے وہ اسلام بن جائے۔ اسلام کوئی ایسی شے نہیں ہے۔ اسلام کسی کے فکر کا نام، کسی کی سوچ کا نام، کسی کی رائے کا نام، کسی کے خیال کا نام اسلام نہیں ہے دنیا میں۔ اسلام کیا ہے پھر؟ میرے بھائیوں، آسان سے لفظوں میں
اسلام اس کو کہتے ہیں جس کو مالک الملک نے، رب العالمین نے بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا، وحی کر کے اتار دیا، اس چیز کا نام ہے کیا؟ اسلام۔ اللہ کی وحی کا نام ہے اسلام، جو رب العالمین نے بنایا بھی خود ہے اور بنا کر سارے نبیوں پر اتارا، اور سارے نبیوں کو جو دیا وہ سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا اور آپ پر مکمل فرما دیا۔ یہ وحی جو اللہ نے نازل کی ہے، اس وحی کا نام ہے اسلام، اور وہ صرف 2 چیزوں میں منحصر ہے، تیسری شے کوئی نہیں۔ وحی صرف 2 چیزیں ہیں، تیسری چیز کوئی نہیں۔ ایک ہے اللہ رب العالمین کا قرآن، اور دوسری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث۔ وہی کیا ہے دنیا میں؟ ایک رب کا قرآن ہے اور دوسری امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے، کوئی تیسری شے وہی نہیں، یہ 2 چیزیں وہی ہیں صرف۔ اور اسلام ان 2 چیزوں کا نام ہے۔ جو حیثیت اسلام کو لینے میں، جاننے میں، پہچاننے میں، سیکھنے میں جو حیثیت اللہ رب العالمین کے قرآن کی ہے، بے عین ہی 100% وہی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی ہے۔ جس طرح قرآن اسلام کا مصدر ہے، اسی طرح 100% محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی اسلام کا مصدر ہے۔ وہ بھی وہی، یہ بھی وہی، وہ بھی اسلام کا مصدر، یہ بھی اسلام کا مصدر۔ جو درجہ اسلام کے مسائل کو سمجھنے میں قرآن کا ہے، 100% وہی درجہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث کا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کا خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اسے سب سے پہلے وہ مسئلہ قرآن مجید سے ڈھونڈنا چاہیے، قرآن مجید سے تلاش کرنا چاہیے۔ اگر قرآن مجید سے مل جائے تو بہت اچھا، نہ ملے تو پھر دوسرے نمبر پر حدیث سے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ خیال نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو مسلمان کو، وہ سب سے پہلے قرآن کو دیکھنا چاہے، قرآن کو دیکھ لے، حدیث کو دیکھنا چاہے، حدیث کو دیکھ لے، دونوں کا درجہ ایک ہے۔ پہلے قرآن اور بعد میں حدیث نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، یقیناً اس بندے نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ پہلے اس آیت میں پہلے کس کو ذکر کیا رب العالمین نے؟ رسول اللہ کو۔ پہلے کس کو ذکر کیا؟ پیارے پیغمبر کی حدیث کو۔ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے کس کی کر لی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اللہ رب العالمین کی وحی کے بغیر دین میں کوئی زبان سے بات نکالتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی وحی کے بغیر کوئی عمل کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے
نکلنے والی ہر بات دین کے متعلق وہ بھی اللہ کی وحی، اور آپ کا ہر عمل وہ بھی اللہ کی وحی۔ اس پر دلائل وافر موجود ہیں کتاب اللہ میں، قرآن مجید کے اندر بھی، اور پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں بھی۔ میرے محترم بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، 30 سالہ خلافت راشدہ کے دور میں، پہلی صدی ہجری تک، پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے تک مسلمانوں میں، ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق تھا کہ جس طرح قرآن دین کی بنیاد ہے اسی طرح حدیث بھی دین کی بنیاد ہے، جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی حجت ہے۔ کوئی اختلاف نہیں تھا، ساری دنیا میں مسلمان امام الانبیاء کے 100 سال بعد تک سب کے سب متفق تھے، وہ قرآن کی طرح حدیث کو بھی اسلام کا منبع، سرچشمہ، مصدر سمجھتے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ دوسری صدی ہجری میں خوارج، معتزلہ، روافض اور اس طرح کے بٹکے ہوئے، صراط مستقیم سے اترے ہوئے فرقے پیدا ہوئے۔ ان فرقوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر نکتہ چینیاں شروع کر دی۔ یہ دوسری صدی ہجری کے تقریباً پہلے چوتھائی میں یہ چیز پیدا ہونی شروع ہو گئی مسلمانوں میں۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، پروردگار نے ایسے علماء، ایسے بندے کھڑے کر دیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الوزیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے اس طرح کی احادیث پر نکتہ چینیاں کرنے والوں کے شبہات کو لے کر ان شبہات کا تیا پانچا کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی اور یہ فتنہ مٹ گیا۔ دوسری صدی میں شروع ہوا اور یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ پھر وہی جو پہلی صدی ہجری میں اتفاق تھا ساری امت مسلمہ کا کہ قرآن کی طرح محمد الرسول اللہ کی حدیث بھی دین کی بنیاد ہے، پھر وہی چلتا رہا سلسلہ، حتیٰ کہ 13ویں صدی ہجری آ گئی، 13ویں صدی ہجری شروع ہوئی، 19ویں صدی عیسوی۔ اس 13ویں صدی ہجری میں سب سے پہلے یہ وہ جو فتنہ اٹھا تھا نا دوسری صدی ہجری میں، وہ اٹھا تھا عراق کی سرزمین سے جو فتنوں کی سرزمین ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا، ہناک زلازل والفتن، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، آپ نے فرمایا وہاں فتنے اور زلزلے ہوں گے۔ ہمیشہ فتنوں کی سرزمین عراق کی سرزمین رہی، بڑے بڑے فتنے، اسلام کو نقصان پہنچانے والے، امت مسلمہ کو تباہ کرنے والے بڑے بڑے فتنے عراق کی سرزمین سے اٹھے۔ آپ کی تاریخ پر نظر ہو تو آپ کو بے شمار فتنوں کا تانا بڑا سارا ادھر سے آتا نظر آئے گا۔ یہ پہلا فتنہ عراق سے اٹھا تھا، دوسرا فتنہ وہ بر صغیر پاک و ہند سے اٹھا 13ویں صدی ہجری میں، 19ویں صدی عیسوی میں۔ میں نام نہیں لوں گا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس فتنے کا آغاز کیا، ان کے مقاصد کیا تھے، ان کی بنیاد کیا تھی، یہ الگ بحث ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان امت کے جب سے اسلام شروع ہوا ہے، دوسری صدی ہجری میں کچھ لوگ آئے،
اور پھر تیسری یہ 13ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے جنہوں نے اس بات سے اختلاف کیا جس پر ہمیشہ ساری امت متفق رہی کہ قرآن کی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج یہ فتنہ بہت بالوں پر نکالے ہوئے ہمارے معاشرے میں۔ لوگوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کے نام پر چینل انہوں نے بنا رکھے ہیں اور وہ انکار حدیث کے فتنے کو ساری دنیا کے مسلمانوں میں پھیلا کر مسلمانوں کو حدیث سے بیزار متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ کم از کم وہ چاہتے ہیں کہ پوری امت اس کا یقین حدیث پر نہ رہے، کم از کم حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور وہ بہت حد تک اس دور میں کامیاب جا رہے ہیں۔ کامیاب اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہم علم پڑھتے نہیں ہیں، ہمارا علم سے تعلق نہیں ہے، لگاؤ نہیں ہے۔ ناراض نہیں ہونا، میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اوپر اوپر سے بات نہیں کر رہا میرے بھائیوں۔ آپ تھوڑا سا غور کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں نمازیں پڑھنے والے ماشاءاللہ دیندار اہل حدیث، اہل حدیث الحاج 5 وقت کے نمازی بیشتر، میں آپ کی بات نہیں کرتا، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، بیشتر ان کے خاندان آپ کو ایسے ملیں گے۔ خاندان میں اگر کوئی بچہ ذہین ہونہار اللہ کی قدرتی صلاحیتوں سے مالا مال پیدا ہو گیا تو ہم اس کو جب پڑھنے لکھنے کی عمر میں پہنچتا ہے نا، سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کسی مشنری سکول کے اندر اس کو داخل کروائیں، اس کو مشنری سکول کے اندر داخل کرواتے ہیں، اور مشنری سکولوں میں اس بچے کو، مسلمانوں کے بچے کو، اس کی صلاحیتوں کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ قرآن سے اسے متنفر کر دیا جاتا ہے، حدیث سے متنفر کر دیا جاتا ہے، مسجد سے بیزار کر دیا جاتا ہے، داڑھی سے، پردے سے بیزار کر دیا جاتا ہے، اسلام کو تخلف اور رجعت پسندی کا سبب ان کے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اسلامی تخلف اور رجعت پسندی کا سبب ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ہمارا یہ جو ایلیٹ طبقہ ہے نا حکمرانوں کا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس میں سے 95-97% کی یہی سوچ ہے جو میں نے آپ کو جس کی ترجمانی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام تو یورپ نے ترقی کی ہے، ہم ترقی کیوں نہیں کر سکے؟ یہ جو مولوی اسلام اسلام کرتے پھرتے ہیں، اسلام نے بیڑا گرک کیا ہمارا، اس کو چھوڑو، یورپ کی نقالی کرو، پھر ترقی ملے گی۔ یہ سوچ ہے بیشتر ہمارے حکمرانوں کی، وزراء کی۔ وہ کہتے ہیں اسلام کوئی نہیں، ہم تو لبرل لوگ ہیں، لبرلزم سے دنیا میں ترقی ملتی ہے، اسلام سے تنزل انحطاط ملتا ہے۔ بچے ہمارے ہندوؤں کے نہیں، یہودیوں کے نہیں، عیسائیوں کے نہیں، اور بولی کون سی بول رہے؟ پیدا کرنے والے کی قسم، یہودیوں کی، ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، ہماری پارلیمنٹوں میں بیٹھ کر زبانیں ان کی وہ بول رہی ہیں۔ میں متعون نہیں کرتا نہ نون لیگ کو، نہ پیپل پارٹی کو، نہ کاف لیگ کو، نہ پی ٹی آئی کو، اللہ کی قسم سب میں ایسے لوگ موجود ہیں، اکثریت۔ اور جو گھر میں پیدا ہو جاتا ہے نابینا، کیسا پیدا ہو جاتا ہے؟ نابینا، یا پیدا ہوتے ہی اس پر پولیو کا حملہ ہوا، اس کا بازو بیچارے کا مڑ گیا، ٹانگ معذور ہو گئی، ہم ماں باپ کہتے ہیں اس بچے کو کیا کرو؟ اس کو مدرسے میں بھیج دو، اس کو مدرسے، یہ مال رب کو دے دو، یہ سب سے اعلیٰ مال رب لیتا ہے نا، یہ مال رب کو دے دو۔
یہ عبداللہ منیر صاحب کے حوالے کرو یہ مال. یا وہ بچے ہم دیتے ہیں جن کو سکول پڑھایا، سکول نہیں پڑھے، ایک سکول میں داخل کروایا شکایتیں، دوسرے میں داخل کروایا شکایتیں، تیسرے میں داخل کروایا شکایتیں. ڈل ہے، موٹے دماغ کا ہے، وہ اس کو موٹا دماغ بھی رب نے کسی حکمت کی بنا پر ہی دیا ہے. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وہ رب کو پتہ ہے حکمت کیا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. جو ڈل ہے نا، نہیں چلتا، شکایتیں ہی آتی ہیں ہر طرف سے. ماں باپ کہتے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے، اس کو مدرسے میں جمع کرایا ہو. دیانتداری سے بتائیں، کیا ہمارے اہل حدیثوں کے خاندانوں میں، نمازیوں کے خاندانوں میں، اسلام کے ٹھیکیداروں کے خاندانوں میں یہ کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، سیکولروں نے تو آنا ہی نہیں، آنا دینداروں نے. اور دینداروں میں سے بھی کون سا مال رب کو دیا جاتا ہے؟ تھوڑے لوگ ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جاتا ہے، جو اپنا قیمتی اثاثہ، اپنے ہیرے واقعتاً جن کے بارے میں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ بچہ اللہ نے خدا داد صلاحیتوں سے مالا مال پیدا کیا ہے، لیکن میں اس بچے کو اللہ کے دین کا سپاہی بنانا چاہتا ہوں. ایسے لوگوں کو انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، تھوڑے ہیں بہت. ورنہ اکثریت جو سکول پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتے، جو ڈل ہیں، جو معذور ہیں، اس طرح کے لوگوں کو ہم مسلمان کہتے ہیں اس کو دین سکھا دو. اتنا کچھ دین سے تعلق ہے ہمارا. اور دیکھ لو میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، آپ پاکستان کے کسی دینی مدرسے میں چلے جاؤ، کتنے بچے ملیں گے؟ 30. دینی کتابوں کا مدرسہ کتنے بچے جی؟ 30، 40، 50. بہت بڑا تیر مارا تو 100 ہے، 150. جب سے پاکستان بنا ہے، اس وقت سے، اس دن سے جو مدرسے چل رہے ہیں پاکستان میں، میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کسی مدرسے کے اندر 1000 بچہ نہیں دکھا سکتے آپ. اور چھوٹے چھوٹے سکولوں میں، کالجوں میں مسلمانوں کے بچے کتنے، یونیورسٹیوں میں کتنے. میں نے ایک بھائی سے ملا، لاہور پرائیویٹ یونیورسٹی ہے نا، لاہور یونیورسٹی، وہاں وہ لیکچرر ہے. میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ بھائی کتنی کی تعداد ہے آپ کی یونیورسٹی میں، آپ لیکچرر ہیں وہاں پر؟ میرے ذہن میں تھا کہے گا 4000، 5000، 6000. وہ کہنے لگا 50,000 سے زیادہ تعداد ہے. کتنی؟ میں تو حیران ہو گیا. 50,000 سے زیادہ مسلمانوں کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں. ہمارے نصاب تعلیم کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے؟ 75 سالوں سے جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اس نصاب نے کیا دیا ہمیں؟ ناراض نہیں ہونا، آپ کی نہیں بات کر رہا، کیا دیا اس نے؟ دنیا کے عالمی بکاری پیدا کر کے دیے، جنہوں نے کشکول گلے میں ڈال لیے، جولیاں پھیلا دی، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی UNO سلامتی کونسل کے مشٹنڈوں کے سامنے، کبھی FATF کے بھیڑیوں کے سامنے. ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے، بیڑا غرق ہونے لگا ہے. ہم تمہارے پالتو ڈالروں کے ٹکڑے ڈال دو ہماری جھولی میں، بچا لو ہمیں. یہ تیار کر کے دیا مال ہمیں. ناراض نہیں ہونا. ہمارے ملک میں سونا موجود ہے، دنیا کی 6 نمبر کی بڑی سونے کی کان اللہ نے پاکستان میں پیدا کیے ہوئے ہے. ریپوڈیک کے نام سے دنیا اس کو جانتی ہے. دنیا کی 3 نمبر کی بڑی کوئلے کی کانیں قسم ہے اللہ کی پاکستان کی زمین پر رب نے رکھی ہوئی ہیں. دنیا میں پٹرول، صرف تیل پٹرول صرف خلیجی ریاستوں میں یا امریکہ میں نہیں ہے، پاکستان میں بھی تیل کے کنویں موجود ہیں. نہیں آپ کو پتا؟ تو میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں، 24 گھنٹے ان کنویں پر ٹیوبل لگے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، اور 24 گھنٹے تیل نکل رہا ہے. پاکستان میں رب نے پیدا کیا. دنیا کی قدرتی گیس کے بڑے بڑے ذخائر اللہ نے پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں. ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ قسم کا اتنا بڑا نمک کا ذخیرہ دنیا میں کہیں نہیں، وہ پاکستان کو رب نے عطا کیا ہوا ہے. پاکستان کے پہاڑوں میں دنیا کے سب سے قیمتی ترین
پتھروں کے خزانے پاکستان کے پہاڑوں میں رب نے رکھے ہوئے ہیں، نکل رہے ہیں اور دنیا میں سب سے مہنگے سیل ہو رہے ہیں۔ فیکٹریاں بڑی ہیں، کارخانے بڑے ہیں، تعلیم ماشاءاللہ بڑی ہے، ہاں ذہانت کی بھی اللہ نے پاکستانی لوگوں میں کوئی کمی نہیں رکھی ہوئی، اور میں کہتا ہوں جفاکشی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم مہنگائی کی چکی میں پس کیوں رہے؟ IMF، ورلڈ بینک، UNO ان دنیا کے عالمی ظالم استحصالی درندوں کی غلامی کے شکنجوں میں کیوں جکڑے ہوئے ہیں؟ ذمہ دار کون ہے؟ مجرم کون ہے؟ اور میرے بھائیوں، ہوں گے وہ کافر یہودی عیسائی مجرم، لیکن وہ بڑے اصلی مجرم وہ نہیں، اصلی مجرم میں اور آپ ہیں۔